معمول تھا، آپ کے سامنے جب کوئی حدیث پڑھتا تو آپ درود و سلام پڑھے بغیر نہ رہتے اور خوب ظاہر کر کے پڑھتے. کہا کرتے کہ حدیث شریف پڑھنے کی برکت ایک یہ ہے کہ دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ جنت کی نعمتیں ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ پاک کے اس فرمان سے ہرگز دھوکے میں نہ پڑنا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها. جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، اور جو برائی لائے اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر. یعنی جو نیکی کرے گا اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، جو برائی کرے گا جتنی برائی کرے گا اسی کے برابر اسے بدلہ ملے گا. کیونکہ گناہ اگرچہ ایک ہی ہو، گناہ اپنے ساتھ 10 برائیاں لاتا ہے، 10 بری خصلتیں لے کر آتا ہے. نمبر 1، بندہ گناہ کر کے اللہ کریم کو غضب دلاتا ہے، اور اللہ پاک اپنے غضب کو اسے پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. وہ ابلیس ملعون کو خوش کرتا ہے، یعنی گناہ کرنے والا شیطان کو خوش کرتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب آ جاتا ہے، اور وہ اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف پہنچاتا ہے. جو گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے. حالانکہ باطن پاک ہوتا ہے، لیکن گناہ کر کر کے بندہ باطن کو ناپاک کر دیتا ہے. اعمال لکھنے والے فرشتے یعنی کرامن کاتبین، ان کو ایذا ہوتی ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ان فرشتوں کو جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں ان کو ایذا ہوتی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارکہ میں رنجیدہ کرتا ہے. جب کوئی امتی گناہ کرتا ہے تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رنجیدہ ہوتے ہیں. زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بنا دیتا ہے. اور نمبر 10، وہ تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. الحمدللہ.